اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کہ ہم لوگ کتنا اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آداب کے کئی تقاضے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے. ان تقاضوں میں سے چھٹواں تقاضا اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کا یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان کسی کے احسان کو یاد رکھتا ہے، وفا شعار ہوتا ہے، تو اپنے محسن کو بھی ہمیشہ یاد کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار کر سکتے. تو ان نعمتوں کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. قرآن نے کہا سورہ احزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اے ایمان والو، خوب کثرت سے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی تسبیحات کرو. صبح شام کیا کس طریقے سے یاد کریں؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی سب میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا. یہاں صبح اور شام کہا گیا. اب نماز فجر ہم اگر پڑھ لیتے ہیں مختصر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز فجر پڑھے اور پھر اسی جگہ بیٹھا رہے اور 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد بیٹھا اور 100 مرتبہ پڑھا. آپ نے فرمایا اس شخص سے بہتر اور اچھا اللہ کے نزدیک دنیا کا کوئی انسان نہیں. 100 مرتبہ پڑھنے والوں سے بہتر کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. وہی بہتر ہو سکتا ہے جو شخص اس سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھ لے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے، اگر کوئی شخص سچے دل سے پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ 3 بار اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ہیں بڑی آسان ہیں، بڑی سہل ہیں، لیکن ثواب اور اجر کے حساب سے بہت زیادہ اہم ہے اور بہت وزندار ہے، لیکن تم لوگ کر نہیں سکتے. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سی ایسی چیز ہے جو بڑی آسان ہے لیکن ثواب کی حیثیت سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ہم کر نہیں سکتے؟ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھ لینے کے بعد جو شخص تسبیحات پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، ایک تسبیح کے بدلے کم سے کم 10 نے کیا، زیادہ سے زیادہ 700 یا جتنا خلوص ہوگا، جتنا خشوع ہوگا، جتنے اللہ کی چاہت میں محبت میں انسان پڑھ کر پڑھے گا اتنی نیکیاں اور ثواب اللہ بڑھاتا ہے. کم سے کم
کوئی 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سلام پھیرے ایسا معلوم ہوتا ہے کسی کچھ کام نہیں رہتا، جا کے وہیں ٹھہرے باہر میٹنگ لگائی، لیکن یہاں سلام پھیرتے پیچھے گرج کوئی چھوٹی ہوئی نماز پڑھا، ایسا معلوم ہوتا ہے ادھر ادھر سے پیخانہ زور سے آ رہا، اگر ابھی اٹھ کے نہیں گئے تو پیجامہ خراب ہو۔ ارے کیا مشکلات پڑی ہے، 2 منٹ رک جاؤ۔ وہاں کوئی آدمی سے گھنٹوں آپ ٹھہرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت میں 10 منٹ 5 منٹ انتظار نہیں کر سکتے اتنی تیزی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 کم سے کم 10 تو پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 33 یا اس سے زیادہ جو جتنا پڑھے گا اللہ کے نزدیک اتنا ثواب کا مستحق ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس ٹائم 33، اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں ایسے ہے نمازوں کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور جب سونے لگو تو ایسے وقت میں جس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34۔ آپ نے صحابہ اکرام کو کہا نماز کے بعد بھی تم گن لیا اور سوتے وقت بھی گن لیا، کتنی بار؟ صحابہ اکرام نے گننا شروع کیا، کہا یہ کل 100 مرتبہ ہوتا ہے، 150 مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں یہ 150 مرتبہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2500 نیکیاں ثواب اور اجر لکھتا ہے۔ کون ایسا بدبخت انسان ہے کہ 2500 گناہ کرتا ہو دن بھر تھوڑے وقت میں؟ صحابہ اکرام پوچھے گئے، چند منٹ بیٹھیں گے پڑھ لیں گے، آپ نے فرمایا لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ کہا وہ کیسے؟ کل سلام پھیرتے اب شیطان وسوسہ، دیکھو فلاں تم کو یاد کر رہا ہے، فلاں باہر ٹھہرا ہے، فون آ گیا اس سے بات کرنا ہے، یعنی دنیا بھر کے جھمیلے تمہارے ذہن میں داخل کر دے گا اور تم پڑھو گے نہیں، چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ صحابہ اکرام مسکرانے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی شیطان تو اپنی چال چل گیا۔ اب بتائیے، کہنے میں تھوڑا لیکن ہم لوگ کے لیے یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موعظتین قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ صبح کرتے ہیں تو کچھ نہیں تو آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا 2 رکوع اور یہ تینوں قل پڑھ لیں، اور جب سونے لگے اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے عہد و پیمان کیا اور کہا اے عقبہ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت بتاؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم وعدہ کرو اس وقت تک نہیں سو گے جب تک ان سورتوں کو نہ پڑھ لو۔ کہا وعدہ کرتا ہوں جب تک پڑھوں گا نہیں سوؤں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑی سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نبی کا طریقہ تھا بستر پہ جانے سے پہلے 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھتے، ہاتھ بھی اس طریقے سے تھو تھو کرتے تھے، اور پہلے چہرے پہ، سر پہ، اور پھر پورے جسم میں کہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا وہاں پر تک 3 مرتبہ پھیر دیا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد و پیمان کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے اور ان کو عادت پڑ گئی، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طریقے سے عادت پڑی بستر پہ چلے جاتا ہوں، اگر نہیں یہ وظیفہ پڑھے رہتا ہوں تو سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی جب تک کہ یہ دعائیں ہم نہ پڑھیں۔ تو یہ بھی طریقہ آیت سورۃ البقرہ کی آخر کی دعا ہے۔ نبی نے فرمایا جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ مطلب کیا؟ ساری دنیا آپ کی دشمن بنی ہے، کچھ آپ کا بال باقا اللہ محافظ۔ ایک تو یہ مفہوم ہوتا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے اللہ کے کافی ہونے کا، اگر کسی وجہ سے دعائیں دوسری نہ پڑھ سکے تو یہ دونوں آیتیں ہی پوری دعاؤں کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ تو کم سے کم اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، یہ ذکر صبح اور شام۔ اسی طریقے
سے صبح سورج نکلنے کے مرتبہ بعد 10 مرتبہ درود پڑھ لیں اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی 10 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا صبح شام جو شخص 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 3 مرتبہ یہ دعا انسان پڑھ لیتا ہے کیونکہ اب اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ حدیث بیان کر رہے تھے ایسے بیٹھ کر، تو ایک صاحب کہے بھائی کل تک آپ بڑے اچھے تھے، آج آپ کا پیر کیسا خراب ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم جہاں تک حدیث کا تعلق ہے 100% حدیث صحیح ہے۔ کہا پھر یہ تم کل تک تو بڑے اچھے تھے، چنگے تھے ایک دم، آج کیسے پیر خراب ہو گیا؟ کہا میں ایک دن گھر میں گیا، کچھ ٹینشن چل رہا تھا، آپس میں تو میں ہوئی، اسی ٹینشن میں میں بھول گیا یہ دعا پڑھنا اور بھول گیا، اور اسی رات میں مجھ پر فالش کا اثر ہو گیا۔ لیکن جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے کہ 3 مرتبہ اگر کوئی صبح اور شام ان دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نقصان، نہ جن، نہ بھوت، نہ پریت، نہ انسان، نہ دشمن، نہ دوست، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اگر کریں گے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ رب نے فرمایا جو ذکر کرنے والے مرد اور جو ذکر کرنے والی عورتیں ان اذکار کو پڑھتی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالی ان کی مغفرت کر دے گا اور ان کے لیے بہت زیادہ اونچا مقام جنت میں تیار کر رہا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیر، گویا اس وقت تک ہماری بخشش نہیں، ہماری مغفرت نہیں جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہا واللہ لو حبک، اے معاذ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، معاذ بن جبل رضی اللہ، اور قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ لو حبک، میں تم سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی وصیت کر رہا ہوں، نصیحت، تاکید کہ تم بھولنا نہیں اس کو۔ کہا کون سی؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد ضرور یہ کہہ لینا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اے اللہ مجھے یاد کرنے میں میری مدد پر، میں آپ کو یاد رکھوں، آپ کا شکر ادا کروں، اس پر آپ میری مدد کیجئے اور آپ کی عبادت کرنے میں بھی میری مدد کیجئے۔ بڑی اہم دعا ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو اللہ و رسول سے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ تھا دنیا نے اس کو بھلا دیا ہے اور اپنے مصنوعی بناوٹی طریقے ہیں۔ کہیں کوئی شخص سوتے ہوئے کچھ پڑھ کے یوں کرتا ہے، یہ جادوگروں کی علامت ہے۔ کئی ایک مسجدوں میں دیکھا ہمارے بھائی لوگ پڑھے یوں، ارے بھائی یہ کیا کرنے، بندش کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسا سکھایا، بہت سے اپنے گھروں میں یہ بندش کرتے ہیں، اور آج تو الحمدللہ بہت جھاڑ پھونک کرنے والے وہ بھی اود ڈالنے لگے ہیں اس طریقے سے۔
اور اسی طریقے سے آج حلقے بنا کر کوئی چنچوں میں گن رہا ہے تسبیحات، اور کوئی شخص مجالس بیٹھا رہا ہے ذکر و اذکار کی، اس قسم کے جتنے بناوٹی، کوئی تسبیح کے دانے لے کے پھرا رہا ہے، آیا اس کا ثبوت ہے؟ اس کا کوئی ثواب ملے گا؟ اس کا کوئی اجر ملے گا؟ صرف ایک روایت جو بڑی مشہور و معروف ہے، ہماری نصیحت کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا؟ طبرانی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص اس میں ٹھہر کر کہتا ہے سبحان اللہ، سب مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ 100 بار۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، سب مل کر کہتے ہیں الحمدللہ 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 100 بار۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سب مل کر 100 بار کہتے ہیں لا الہ۔ ظاہر بات ہے دیکھنے میں اچھا بھی دکھ رہا ہے اور کوئی برا نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور کہا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس میں سے ایک شخص نے کہا اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم ماذا اراد الا الخیر، بھلائی کی چاہت ہے، ثواب کی چاہت ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نیکی مل جائے، ثواب مل جائے، بہتری مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اس کے علاوہ ہم لوگوں کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کی قسم تم بھلائی نہیں تلاش کر رہے ہو بلکہ ضلالت، گمراہی، بربادی کے دروازوں کو کھول رہے ہو۔ سوچو، بہت اچھی چیز کر رہے تھے، کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں، لیکن یہ نبی سے ثابت نہیں، صحابی سے ثابت نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہیں ذکر و اذکار کے حلقے، اور کہتے ہیں آدھی سانس لو اور آدھی سانس چھوڑ دو، اللہ کو یاد کرو، اس طریقے سے آدھی سانس نکالنا پھر لے لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ تو یہ جتنے طریقے ہیں سب شیطانی اور جہالت کے طریقے ہیں۔ یہ طریقے جو اللہ کو یاد کرنے، تسبیحات، ذکر و اذکار کے ہیں، اللہ کی قسم گمراہی کے ہیں، ثواب اور اجر کے نہیں ہیں۔ ہم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ طریقہ نہ اپنائیں جو طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اگر تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے تو اللہ تم کو بھلا دے گا، اور اللہ فاسقوں کو، فاجروں کو ہدایت نہیں دے گا۔ گویا اللہ کی یاد کرنا بھول جانا، ذکر و اذکار نہ کرنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ انسان اپنے آپ کو بھلا دے رہا ہے، اور انسان اللہ کی نظر میں فاسق اور فاجر ہو جا رہا ہے۔ ایک حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا مختصر حصہ، ایک نبی نہیں بلکہ مسند احمد کے 3 نبیوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 5 چیزیں بیان ہیں۔ 5 چیز میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو مارنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اس کے دشمن اس کے پیچھے بھاگے، وہ بھاگ رہا ہے اور دشمن تلوار لے کر، کلاڑی لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھاگ رہا ہے، پیچھے دشمن بھاگتے بھاگتے سامنے ایک قلعہ آیا، اس کا دروازہ کھولا، داخل ہو گیا اور قلعے کے دروازے کو بند کر دیا۔ قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں، اس کا دروازہ اتنی مضبوط ہے کہ اب اتنے
اتنے دشمن تلوار کلاڑی سے توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ذاکرین کی ہے۔ جو مرد مومن، جو مومنہ عورتیں ہمیشہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو دشمن سے بچا لیا کرتا ہے۔ جیسے کوئی قلعے میں داخل ہوگا اپنے دشمن سے بچا لے، اللہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچا لیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے ہر حصے سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ محدثین نے کہا کیسے؟ آپ اس سے کوئی اچھا کام کر دیے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ آپ کا پیر جو ہے اچھے کام کی طرف چل رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اچھی بات سوچ لیے، اللہ کی یاد ہے۔ کسی کو برائی سے روک دیے، اللہ کا ذکر ہے۔ کسی کو اچھائی کا حکم دے دیا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ مسجد سے نکلتے ہوئے آپ نے کہہ دیا اللہم انی اسألک من فضلک، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ طہارت کو جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ ذکر ہے۔ اور پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو غفرانک پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اندر گئے ضرورت پوری کرے، گالی نہیں، غلول نہیں، گناہ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں غفرانک، اے اللہ بخشش کر دے، معاف کر دے۔ کیوں؟ بڑی سادگی ہے، بڑی حکمت ہے اس الفاظ۔ مطلب یہ ہے جب ہم ضرورت کو بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے نہیں، تو جتنی دیر ہم بیٹھے رہے ہماری زبان اللہ کی یاد سے بند تھی۔ اب جب ہم باہر نکلتے ہیں غفرانک، تو گویا ہم اللہ سے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تھوڑی دیر تک میں جو آپ کا ذکر نہ کر سکا، یہ ہم سے کوتاہی ہوئی، یہ ہم سے سستی ہوئی، اس غلطی کو، اس کوتاہی کو معاف کر دیجیے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے جھکا دے رہا ہے اور اپنے آپ کو محتاج بنا دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم و ادب میں سے چھٹواں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا جائے، یہ اللہ کا بڑا ادب، بڑا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق